بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ برطانیہ نے سیلاب کے متاثرین کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں سیلاب سے نقصانات کے باعث برطانیہ نے امدادی سرگرمیوں کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے بیان میں کہا ہے کہ اس قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے برطانیہ امدادی سرگرمیوں کی مد میں 15 لاکھ پاؤنڈ امداد فراہم کرے گا۔ مونسون کی شدید بارشوں نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے۔ ملک کے جنوب میں سیلاب سے کم از کم 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہونے کے بعد برطانیہ نے پاکستان کو فوری امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ رواں ہفتے کے آخر میں پاکستان میں آفت کے باعث ضروریات کا جائزہ لے رہا ہے۔ توقع ہے کہ منگل کو اقوام متحدہ کی پاکستان کی امداد کے لیے اپیل شروع ہو جائے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے لارڈ طارق احمد نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی حکام کے ساتھ بھی براہ راست کام کر رہے ہیں۔ میں امدادی سرگرمیوں میں شامل ہر فرد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم اس تباہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے اور سب سے زیادہ کمزور لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ برطانیہ فوری طور پر مدد کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ امداد فراہم کر رہا ہے۔ ادھر ہمارے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور ہمارے سیاستدانوں کا کردار، اس کی ایک جھلک۔ سیلاب چل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، مویشیوں کی لاشیں سڑکوں کنارے پڑی ہیں، سامان کی گٹھڑیاں سر پر لادے قافلے چل رہے ہیں، تیار فصلیں ڈوب چکی ہیں، پورے سال کے لیے ذخیرہ کی گئی گندم پانی میں بہہ چکی ہے۔ سوکھے دریا، وہ دریا جن کے ہم نام بھی بھول چکے تھے، اپنے پرانے راستے سونگھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور دریا کے راستوں میں بنی آبادیاں ملیا میٹ ہو رہی ہیں۔ موسموں پر نظر رکھنے والے بتا رہے ہیں کہ کراچی کی بارش طویل ہے اور تکلیف دہ بھی، لیکن کراچی سے آگے بھی پاکستان ہے اور بہت بڑا پاکستان ہے۔ پہاڑوں کی بارشوں سے جو سیلاب کے ریلے نکلے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سڑکیں ہیں، پل ہیں، کچے اور پکے گھر ہیں، کہیں کہیں پوری آبادیاں بھی ہیں۔ یہ تباہی چپکے سے نہیں آئی، سب نشانیاں موجود تھیں، لیکن ہم بہت زیادہ مصروف تھے۔ صرف عسکری ادارے ہی شاید اس ملک میں جاگ رہے ہیں جو آج بھی اپنے ملک اور قوم کی شانہ بشانہ خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جہاں بھی سیلاب تباہی مچا رہا ہے، وہاں آپ کو پاکستان فوج کا جوان ضرور ملے گا، یا تو پاکستان آرمی کا کوئی جوان ملے گا یا پھر 11-22 کے لوگ ہی آپ کو ملیں گے۔ باقیوں کو شاید اتنی فرصت نہیں ہے۔ میں اب کسی کا نام تو نہیں لیتا فردن، لیکن اتنا عرض کروں گا، سیاستدان ہی نہیں، پولیس اور عدالتیں ہی نہیں، خبریں بیچنے والے اور انہیں خریدنے والے، ہم سب ہی مصروف تھے۔ کسی کو کوئی خیال نہیں تھا۔ ہم سب یہ جاننے کی کوشش میں تھے کہ شہباز گل کے کپڑے کب اتارے بھی گئے یا نہیں، اس پر تشدد ہوا یا نہیں۔ میں نے شاید اپنی پوری زندگی میں ٹیلی ویژن پر اتنی دفعہ لفظ جنسی تشدد نہیں سنا جتنا سیلاب کے پہلے دنوں میں سنا ہے۔ تشدد ہوا یا نہیں، کیسے ہوا، کس نے کیا، ثبوت دکھاؤ، میڈیکل چیک اپ کیوں نہیں کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ شرم کس کو آنی چاہیے، کس پر بغاوت کا الزام لگنا چاہیے، کس پر بغاوت کا الزام نہیں لگنا چاہیے، کون باغی ہے، کون نہیں ہے، کون غدار ہے، کون نہیں ہے، یہ تو سٹیمپ یعنی مہر ہم نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ جس پر چاہے ہم غداری کا الزام لگا دیں، جس پر چاہے ہم باغی ہونے کا الزام لگا دیں، جس پر چاہے ہم تشدد کا الزام لگا دیں، چاہے اس پر تشدد ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن ہم الزام ضرور لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک ہولناک خبر ہے جس کی ہیڈ لائن یقیناً بنتی ہے، لیکن میں اس میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے دین میں بھی کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اس طرح ایک شخص پر تشدد تمام شہریوں پر تشدد کے مترادف ہے۔
لیکن کون سے دین میں یہ لکھا ہے کہ ایک طرف طوفان نوح کی سی کیفیت ہو، انسانیت ڈوب رہی ہو، لوگ غراتے پانیوں میں اپنے بچے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ملک کے تمام پڑھے لکھے لوگ اس بحث میں مصروف ہوں کہ آج شہباز گل نے ناشتہ میں کیا کیا ہے، یعنی ناشتہ میں کیا کھایا ہے، کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا۔ اور پھر جب سیلاب کے پانی میں ایک چٹان پر کھڑے 5 جوانوں کو پہلے کسی بچانے والے کا انتظار کرتے اور پھر پانی میں بہہ جاتے دیکھا تو ہم اپنے ہی سیاستدانوں پر برس پڑے کہ بس ایسی سیاست بند کرو اور سیلاب زدگان کی مدد کرو۔ سیلاب زدگان کی مدد سے بڑا سیاسی کام اس وقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سیاستدانوں سے کہنا چاہیے کہ بھائیو، جم کے سیاست کرو، ہیٹ پہنو، لمبے بوٹ پہنو، کالے چشمے آنکھوں پر لگاؤ، غریب بچوں کے ساتھ فوٹو کھنچواؤ، ہیلی کاپٹر پر چکر لگاؤ، راشن کے ٹرک میں کھڑے ہو کر راشن کے تھیلے بانٹو اور پھر فوٹو کھنچواؤ۔ جہاں سے پچھلے الیکشن میں ووٹ نہیں پڑے تھے ادھر بھی خیمے پہنچاؤ۔ خلقت کو اللہ کے عذاب سے مت ڈراؤ، وہ بھگت رہے ہیں، خود اس خلقت کے عذاب سے ڈرو کہ کہیں تمہیں اس بھی نہ بھگتنا پڑ جائے۔ سیاستدانوں کو حکمرانوں کو جتنے تانے دینے ہیں دے لو، لیکن ارد گرد نظر دوڑاؤ کہ اس قیامت کے منظر نامے میں سب سے پہلے غائب ہونے والے ہمارے سیٹھ اور وہ کارپوریشنیں کہاں ہیں جو پاکستان سے صرف مال بنانا جانتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ کمپنیاں جو ہمیں ہماری زمین سے پانی نکال کر بوتلوں میں بھر کر بیچتے ہیں اور پھر سال کے سال کچھ گانے سنوا کر مشروب بھی بیچتے ہیں؟ کہاں ہیں مٹی کو سونا بنانے والی کھادیں بیچنے والے، ہر غریب کی جیب میں ہاتھ ڈال کر آخری 10 روپے نکالنے والی موبائل کمپنیاں؟ کدھر ہیں کاٹن کے ایکسپورٹر جو ہر تیسرے مہینے لاکھوں روپے کے اشتہارات لگا کر کہتے ہیں ہم لٹ گئے؟ کدھر ہیں وہ حکومت کے لاڈلے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے جنہوں نے دریاؤں کے کنارے سیلابی نالوں کے عین بیچ پلاٹ کاٹ دیے ہیں؟ اور کہاں ہیں وہ سیٹھ، وہ جاگیردار جن کے جہاز ہر حکمران، ہر اپوزیشن لیڈر کی سواری کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن قدرتی آفات کے آتے ہی ان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی گراؤنڈ ہو گئے؟ یاد رکھو، یہ سیٹھ، یہ حکمران، یہ کمپنیاں جیسے آپ سوات کے ہنی مون کا ہوٹل منٹوں میں منہدم ہو گیا، سب منہدم ہونے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔ گلگت بلتستان کو ملک سے ملانے والا پل انتہائی خطرے میں۔ شاہراہ قراقرم پر گلگت بلتستان کو اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر زیریں علاقوں سے ملانے والا پل اس وقت خطرے کی زد میں ہے۔ اس کا نام کیحال پل ہے اور یہ ضلع کوہستان کے علاقے میں واقع ہے۔ حکام کے مطابق اس پل کے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے فوری مرمت کی ضرورت ہے، جس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو لکھ دیا گیا ہے۔ فرانس پاکستانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ صدر میخوان۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے کہا ہے کہ وہ اس بدترین سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام ان میں لاپتہ ہونے والے لاتعداد افراد کے خاندانوں اور متاثرین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ فرانس مدد کے لیے تیار ہے۔ ادھر کوئٹہ میں ولی تنگی ڈیم ٹوٹنے کی خبروں میں صداقت نہیں ہے، شہر محفوظ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈی سی کوئٹہ سے حق بلوچ نے کہا ہے کہ افواہ پھیلائی گئی کہ ولی تنگی ڈیم ٹوٹ چکا ہے، جو کہ جھوٹ ہے۔ عوام کے نام اپنی اپیل میں انہوں نے کہا ہے کہ ولی تنگی ڈیم سمیت کوئٹہ کے گرد و نواح میں کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا۔ تمام ڈیموں پر انجینئرز اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تو انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آئے گی۔ کوئٹہ محفوظ ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ واضح رہے کہ اب سے کچھ دیر قبل یہ افواہیں پھیل گئی تھیں کہ کوئٹہ کے نواح میں واقع ولی تنگی ڈیم ٹوٹ چکا ہے، چنانچہ کوئٹہ کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر انخلا شروع کر دیا۔ بالاکوٹ اور ملحقہ علاقوں میں سیاحوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر اونچے سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ این ڈی ایم اے نے متنبہ کیا ہے کہ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر اونچے درجے سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے، جو 5.5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک کے درمیان ہوگا۔
NDMA का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए काबुल और सिंध में सैलाबी रेला ऊंचे दर्जे का रहेगा, जबकि दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर सैलाब इंतहाई ऊंचे दर्जे का हो सकता है। तकरीबन 9.5 लाख घर और इमारतें तबाह, 7 लाख से ज्यादा मवेशी मुतासर। NDMA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से 290 किलोमीटर तवील शाहराहें मुतासर हुई हैं, 48 दुकानें तबाह हुई हैं। मजमूई तौर पर 14 जून से अब तक सैलाब से 3451 किलोमीटर तवील सड़कें, 149 पुल और 170 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। तकरीबन 9.5 लाख घर और इमारतें, जबकि 7 लाख से ज्यादा मवेशी भी पानी में बह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और तमाम शोबों में मदद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सैलाब मुतासरीन के लिए सियाहती मकामात पर होटल्स और रेस्ट हाउसेज तुर्की का इमदादी सामान के साथ तैयारा पाकिस्तान रवाना करने का ऐलान। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली गैस की फराहमी ताहाल मुअत्तल, LPG की कीमतों में इजाफा। जहां बाग होने वाले लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, शीरी रहमान। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शीरी रहमान का कहना है कि सैलाब से हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुल्क में गैर फाल मोबाइल टावर्स, मुतासरा सड़कों की बहाली की हिदायत। मदीन पुल को 2010 के सैलाब के बाद 5 मीटर ऊंचा बनाया गया था, लेकिन अब भी वो किसी काम का नहीं रहा। शाहराहें सैलाबी पानी में बह जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना, PDMA। कमरात में फंसे 22 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया है, ISPR। बलूचिस्तान में ज़राए मवासलात मुतासर होने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।